بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا واقعہ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کی بات ہے۔ ملک یمن پر ابراہ نامی ایک عیسائی کی حکومت تھی۔ اس کا پورا نام ابراہیم تھا۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں اس نے ایک بہت بڑا اور شاندار گرجا الکلیس تعمیر کرایا۔ اس گرجا کی تعمیر میں اس نے شہریوں سے بیگار لیا، یعنی وہ لوگوں سے ان کی مرضی کے خلاف محنت مزدوری اور مشقت کراتا، مگر ان کو ان کا معاوضہ نہ دیتا۔ جو اس سے انکار کرتا، حکومتی کارندے اس پر ظلم کرتے، مارتے پیٹتے، بھوکا پیاسا رکھتے، قید میں ڈال دیتے۔ آخرکار گرجا تیار ہو گیا۔ ابراہ چاہتا تھا کہ مختلف ملکوں، شہروں، قصبوں اور دیہات سے جو لوگ حج کے لیے مکہ جاتے ہیں وہ خانہ کعبہ پر نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، جن میں مختلف قسم کی چیزوں کے علاوہ نقد رقم بھی شامل ہوتی ہے۔ وہ سب لوگ اس مکہ کی بجائے صنعاء آئیں اور کعبے پر چڑھانے والے چڑھاوے اس کے قائم کردہ گرجا پر چڑھائیں، تاکہ وہ تمام لوگ مال و دولت اس کے ہاتھ آئے۔ اس کے علاوہ کعبے کی وجہ سے مکہ کو جو عزت کا نمایاں مقام حاصل ہے، وہ مکہ اس گرجا کی وجہ سے صنعاء کو مل جائے۔ گرجا کی تعمیر مکمل ہو جانے پر اس نے اس سلسلے میں کوشش شروع کر دیں۔ سرزمین حجاز کے رہنے والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہیں بہت غصہ آیا، مگر ابراہ ایک طاقتور حکمران تھا اور اس کے پاس بڑی فوج تھی، جس میں تربیت یافتہ جنگجو ہاتھیوں کے ایک بڑا دستہ بھی شامل تھا، اس لیے وہ اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھے۔ یمن میں بہت سے حجازی بھی تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان میں سے ایک نے اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے گرجا میں گندگی پھیلا کر اسے ناپاک کر دیا۔ ابراہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور لشکر کو مکہ پر حملہ کرنے اور کعبے کو گرا دینے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ خبر سرزمین حجاز میں بسنے والے عرب قبائل تک پہنچی تو ان میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ کہتے ہیں کہ چند عرب سرداروں نے ابراہ کو پیشکش کی کہ اگر وہ کعبے کو گرا دینے کے اپنے ارادے سے باز آ جائے تو وہ اپنی 1/3 یعنی کل دولت کا تیسرا حصہ اس کی خدمت میں پیش کر دینے کو تیار ہیں، مگر وہ نہ مانا اور اپنے ناپاک ارادے پر ڈٹا رہا۔ ابراہ کا لشکر صنعاء سے روانہ ہوا اور اس نے مکہ کے قریب ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ ابراہ نے اپنی فوج کے ایک حبشی افسر اسود بن مقصود کو حکم دیا کہ وہ مکے کے قریب جا کر چھاپا مار کارروائی کرے اور وہاں کی سن گن بھی لائے۔ اسود مکہ کے قریب پہنچا۔ وہاں قریش اور دوسرے قبیلوں کے مویشی چر رہے تھے۔ بہت بڑی تعداد میں چرنے والے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں میں 200 اونٹ قریش قبیلے کے سردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب کے بھی تھے۔ اسود ان تمام مویشیوں کو ہانک کر اپنے لشکر میں لے گیا۔ اطلاع ملنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور دوسرے قبیلوں کے سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور صلاح مشورہ کیا، جس میں طے پایا کہ چونکہ ابراہ کی فوج طاقت بہت زیادہ ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں، اس لیے مکہ کی ساری آبادی کو شہر چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے جانا چاہیے۔ ابھی وہ لوگ اس فیصلے سے مکہ کے رہنے والے کو آگاہ کرنے کے ارادے سے اٹھنے ہی والے تھے کہ ابراہ کا ایک قاصد ان کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ تم میں مکہ کا سردار کون ہے؟ لوگوں نے عبد المطلب کی طرف اشارہ کیا تو قاصد نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، میں اپنے حاکم ابراہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک پیغام لایا ہوں اور وہ یہ کہ تمہارا ارادہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانے کا نہیں اور نہ ہی تم لوگوں سے جنگ کرنا ہم چاہتے ہیں۔ ہم صرف کعبے کو ڈھانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اگر تم ہمارے اس ارادے میں رکاوٹ نہ بنو تو تم لوگ ہر طرح سے محفوظ و مامون رہو گے۔
عبد المطلب نے جواب دیا ہمارا ارادہ نہ تم سے لڑنے کا ہے اور نہ ہی ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اگر اللہ کو اس کی حفاظت کرنا ہوگی تو خود ہی کر لے گا۔ قاصد عبد المطلب کو لے کر ابرہ کی خدمت میں پہنچا۔ ابرہ عبد المطلب ایک وجیح اور قابل باوقار انسان تھے۔ ابرہ ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا، بہت عزت سے اپنے پاس بٹھایا۔ بات چیت کے دوران عبد المطلب نے ابرہ سے شکایت کی کہ اس کے آدمی ان کے اونٹ پکڑ لائے ہیں، وہ ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ ابرہ نے حیرت سے انہیں دیکھا اور بولا عبد المطلب میں تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، مگر تمہاری اس بات سے مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں جو تمہارے لیے بہت زیادہ مقدس مقام ہے، اور اس لیے تمہیں بہت زیادہ عزیز ہونا چاہیے، مگر تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں، فکر ہے تو اپنے اونٹوں کی۔ عبد المطلب نے کہا اونٹ میرے ہیں، اپنے ہیں، اور کعبہ اللہ کا گھر ہے، میں نے اپنی چیز کی فکر کی اور اس کے لیے تم سے بات کی، اس طرح اللہ بھی خود اپنی چیز کی فکر اور حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابرہ نے کہا بس تو ٹھیک ہے، اب کعبے کو میرے ہاتھوں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے کہا تم جانو اور کعبے کا رب جانے۔ ابرہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس دلوا دیے اور وہ ان کے ساتھ مکہ لوٹ گئے۔ ایک روایت کے مطابق عبد المطلب اہل مکہ کے ساتھ پہاڑ پر جانے لگے تو خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے اور اس کی زنجیر پکڑ کر دعا کی، اے اللہ ہم اس کعبے کے بارے میں غمگین نہیں، کیونکہ جب ہم اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اپنے کعبے کی ضرور حفاظت کرنا، اور اگر تو نہ چاہے تو عیسائیوں کی طاقت غالب آ سکتی ہے، نہ ان کی کوئی تدبیر، اور اگر تو ہی انہیں اپنے گھر کا تقدس خراب کرنے دے تو پھر ہم کون ہیں تیری مرضی میں دخل دینے والے، تو جو تیرا جی چاہے کر۔ اس کے بعد عبد المطلب اور تمام اہلیان مکہ پہاڑوں پر چلے گئے اور گھاٹیوں میں پناہ لی۔ اگلی صبح ابرہ نے اپنا لشکر مکہ کی طرف بڑھایا۔ اگلی صف میں بے شمار ہاتھی تھے۔ ابرہ کی جس ہاتھی پر سوار تھا اس کا نام محمود تھا۔ وہ ہاتھی مکہ کی طرف بڑھنے کی بجائے زمین پر بیٹھ گیا اور بہت کوشش مارنے پیٹنے پر بھی چلنے کو تیار نہ تھا، مگر جب اس کا رخ یمن کی طرف ہوتا تو فوراً اٹھ کر تیزی سے چلنے لگتا۔ ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا، ادھر فضا میں ابابیل پرندوں نے غول نمودار ہوئے۔ انہوں نے اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر دبا رکھے تھے۔ لشکر کے اوپر پہنچ کر پرندوں نے وہ پتھر اس پر پھینکنا شروع کر دیے۔ ہاتھی، گھوڑے یا انسان وہ پتھر جس پر گرتے جسموں کو پھاڑ کر باہر نکل جاتے اور ان کے اعضاء فوراً ہی گلنے سڑنے لگتے۔ ذرا سی دیر میں پورا لشکر ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ محرم 571 ہجری میں پیش آیا۔ عربوں نے اس کا نام عام الفیل ہاتھیوں کا سال رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن کی سورہ فیل میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت والا ہے، اس کے سامنے کسی بادشاہ یا سپہ سالار اور اس کے جنگی ساز و سامان اور طاقت کی کوئی حیثیت نہیں۔ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر اور دنیا میں سب سے مقدس مقام ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ دار خود اللہ تعالیٰ ہے، اور جس چیز کا محافظ اللہ تعالیٰ ہونا ممکن ہے کہ اس کی مرضی و منشا کے خلاف دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو کوئی معمولی سا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ دیوہے ہاتھیوں کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے کمزور پرندوں کے ذریعے بھوسے کا ڈھیر بنا دے۔ انسان کو اپنی طاقت پر غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.